السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو 3 گناہ گار عورتوں کے بارے میں بتاؤں گی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کے اندر انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے بالوں کے ذریعے جہنم کی آگ میں لٹکی ہوئی تھی اور اس کے دماغ ہانڈیوں کی طرح پک رہے تھے۔ سوچیے کتنا خوفناک یہ منظر ہوگا۔ پھر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے دیکھا دوسری عورت کے ناخن کھینچ لیے گئے ہیں۔ پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیسری عورت کا زبان کھینچ کے اس میں کیل ٹھوک دیا گیا تھا اور زبان کے بل پہ جہنم کی آگ میں لٹکا دیا گیا تھا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک تو جہنم کے اندر ہونا اور پھر خوفناک عذاب کا نازل ہونا کتنا دردناک ہو سکتا ہے۔ اب ان عورتوں پر عذاب نازل کیوں ہوا تھا؟ تو جو پہلی عورت جو ہے جس کو بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکایا گیا تھا، وہ جب دنیا میں تھی تو اپنا بال کھول کر باہر جایا کرتی تھی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جب باہر جائیں تو پردہ کر لیں، سر پہ چادر ڈال لیں، کھلے بال کر کے ہمیں باہر نہیں جانا چاہیے۔ نامحرم مردوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہمیں بال کھلے رکھنے ہیں، ہمیں فیشن کرنے ہیں، ہمیں میک اپ کرنے ہیں تو بے شک کریں، گھر کے اندر کریں، اپنے شوہر کے پاس کریں۔ غیر محرم کو دکھانے سے کیا فائدہ؟ آج کل تو دور یہ چل رہا ہے کہ گھر میں سمپل سادہ رہو، باہر جاتے ہیں تو میک اپ کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان سب چیزوں سے منع کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم باہر جائیں تو پردہ کر کے جائیں۔ ہمارا قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ پردہ میں رہیں، ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے کہ پردے میں رہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پردہ کریں تاکہ ہم ان عذابوں سے بچ سکیں۔ جو دوسری عورت تھی جس کا ناخن کھینچ لیا گیا تھا، وہ نیل پالش لگا کر باہر جایا کرتی تھی۔ ہمیں نیل پالش لگانا ہے تو ہم گھر کے اندر ہی لگائیں، شوہر کو اپنے دکھائیں۔ نامحرم مردوں کو دکھانے سے کیا فائدہ؟ تیسری جو عورت تھی جس کا زبان کھینچ کے کیل سے ٹھوک دیا گیا تھا، وہ عورت چغلی کیا کرتی تھی۔ ہمیں چغلی سے بچنا چاہیے، غیبت سے بچنا چاہیے۔ ہم کہیں جائیں، کسی کے پاس جاتے ہیں ہم، اگر وہ چغلی کرے یا دوسرے کسی کی بات کرے تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہاں سے ہٹ جائیں۔ ہمیں ویسے انسان کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے۔ دنیا میں ہم اکیلا آئے ہیں، ہمیں اکیلا ہی جانا ہے، تو پھر ہم برے لوگوں کا ساتھ کیوں دیں؟ ہم برے لوگوں کے ساتھ کیوں رہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کے حساب سے چلیں، پردہ کریں۔ ہمیں گھر میں بھی پردہ میں ہی رہنا ہے۔ ہم اپنے شوہر کے سامنے جیسے چاہے ویسے رہ سکتے ہیں۔ پردہ ایک ایسا چیز ہے جو ہمیں ہر چیز سے بچاتا ہے۔ ہم اگر باہر جائیں تو ہمیں پردہ کر کے ہی جانا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ دنیا میں بھی آپ کی حفاظت ہے، آخرت میں بھی آپ کی حفاظت ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو ان کی آنکھ سے آنسو آ گئے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی ہے کہ دنیا کی 100 ماہ کا بھی محبت ان کے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر بری چیزوں سے بچیں۔